هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہم لوگ پڑھیں گے الترکیب کا سبق نمبر 9، مبتدا اور خبر کے بارے میں ضروری باتیں اور ان کی پہچان کے قواعد۔ اب تک جو ہے وہ اس سلسلے میں ہماری تقریباً جو ہے وہ 74 کلاسز جو ہے وہ ہو چکی ہیں، اور آج جو ہے وہ ہماری کلاس ہوگی کلاس نمبر 75۔ اب تک جو ہے وہ ہم لوگ تقریباً 11 قواعد جو ہے وہ الحمدللہ ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، اور اس کے تحت جو مشقیں ہیں وہ بھی ہم لوگ پوری کی پوری حل کر چکے ہیں، اور باقاعدہ طور پہ یہ جو قاعدہ نمبر 11 چل رہا ہے اس کی مشق کا بھی ہم لوگ آغاز کر چکے ہیں، اور اس میں ترکیب نمبر 1، 2، 3 اور 4 ہم لوگ کر چکے ہیں، اور آج انشاءاللہ تعالی ہم لوگ کرنے لگے ہیں ترکیب نمبر 5۔ تو دیکھتے ہیں کہ ترکیب نمبر 5 ہمارے پاس کیا ہے۔ دیکھیں ترکیب نمبر 5 ہے نحو ارحم بزیدن، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ ایک مرتبہ قاعدہ آپ اپنے ذہن میں تازہ کر لیں کہ نحو اور مثلو کی ترکیب کا طریقہ ہم لوگ سیکھ رہے ہیں۔ نحو اور مثلو میں سے کوئی لفظ آ جائے، ٹھیک ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، اس نحو اور مثلو کو آپ نے بنانا ہے مضاف، اور اس کے بعد جو بھی ہوگا آپ نے اس کو بنا دینا ہے مضاف الیہ، اور پھر مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو جائے گا، اور پھر مرکب اضافی بنانے کے بعد آپ نے بنا دینا ہے اس کو خبر۔ لیکن خبر کس کی بنائیں گے؟ آپ بنائیں گے مبتدا محذوف کی خبر، اور مبتدا محذوف کیا ہوگا؟ وہ ہوگا مثالہ، اور مثالہ کی ضمیر کا مرجع کیا ہوگا، لوٹنے کی جگہ کیا ہوگی؟ وہ مفہوم ہوگا جس کی مثال پیش کی جا رہی ہوگی، کیونکہ نحو اور مثلو یہ مثال پیش کرنے کے لیے تو لایا جاتا ہے۔ اس کا معنی ہوتا ہے جیسا کہ، جس طرح کہ، اس کی مثال یہ ہے کہ، ہے نا، فار ایگزامپل اس کا معنی یہ ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اب ہم کرتے ہیں ترکیب نمبر 5۔ دیکھیں نحو کیا ہے جناب، یہ نحو اب تو آپ کو یاد ہو گیا ہوگا کہ یہ نحو جو ہے یہ کیا ہے، یہ نحو مضاف ہے، ٹھیک ہے، اور یہ جو ارحم ہے، یہ ارحم، اب آپ نے غور کرنا ہے کہ یہ ارحم کیا ہے، یہ آخر ساکن ہے اس کا، اور اس طرح سے حمزہ کے نیچے یہاں پر زیر نظر آ رہا ہے، تو لگ یہ رہا ہے کہ یہ فعل ہے اور فعل امر ہے، ٹھیک ہے، اور فعل امر ہے اور یہ حمزہ وصلی ہے، تو حمزہ وصلی کی وجہ سے ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ جو ہے وہ غائب اور متکلم کا صیغہ تو ہو نہیں سکتا، یہ حاضر کا صیغہ ہے، اور حاضر میں اس کے آگے نہ الف ہے، نہ واو ہے، نہ یا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ یہ کون سا صیغہ ہے، یہ صیغہ واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، پہلا ہی صیغہ ہے، صیغہ واحد مذکر حاضر، یہ فعل ہے، فعل امر ہے یہ، ٹھیک ہے، اور صیغہ واحد مذکر حاضر ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں ایک ضمیر چھپی ہوئی ہے، پوشیدہ ہے، اور وہ ضمیر کیا ہے؟ وہ ہے انتا ضمیر، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب یہاں پر میں لکھ دیتا ہوں، مینشن کر دیتا ہوں، یہ انتا ضمیر جو ہے، انتا ضمیر وہ ہے، اس کے اندر پوشیدہ ہے، وہ نا میں کہہ دیتا ہوں ویسے زبانی، یہاں پہ صرف اتنا لکھ دیتا ہوں، انتا ضمیر مرفوع متصل مستتر، کیونکہ مرفوع اس وجہ سے کہ فاعل بن رہی ہے، متصل اسی وجہ سے کہ اس کے ساتھ ملی ہوئی ہے، اور مستتر اس وجہ سے کہ اس میں چھپی ہوئی ہے یہ انتا ضمیر۔ ویسے میں نے لکھ کر آپ کو یہاں پر دکھا دیا ہے، شو آؤٹ کروا دیا ہے۔ تو ارحم کیا ہے؟ یہ ارحم فعل ہے، اور انتا ضمیر مرفوع متصل مستتر اس کا فاعل بن جائے گا، اور یہ کیا بن جائے گا؟ با، یہ بن جائے گا جار، ٹھیک ہے، اور یہ جو ہے نا زیدن، یہ کیا بن جائے گا؟ یہ بن جائے گا مجرور۔ اور آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ جار اپنے مجرور سے مل کر جو ہے وہ کسی نہ کسی کے متعلق ہوتا ہے، اور اگر جار مجرور جو ہے وہ تنہا تو کچھ بھی نہیں بنتا، اور اگر جار مجرور کا متعلق اگر عبارت میں موجود ہو تو ہم بناتے ہیں جار مجرور کو ظرف لغو، اور اگر متعلق عبارت میں موجود نہ ہو تو ہم بناتے ہیں ظرف مستقر، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم لوگ دیکھتے ہیں اس کا متعلق، اس جار مجرور کا متعلق کیا عبارت میں موجود ہے؟ تو ہاں ہے، یہ فعل ہے نا، یہ فعل اسی کے متعلق کر دیں گے اس کو، تو ہم لوگ کہیں گے کہ یہ جار اپنے مجرور سے مل کر ارحم فعل کا ظرف لغو،
ٹھیک ہے. اچھا پھر یہ ارحم فعل اپنے فاعل اور ظرف لفظ سے مل کر، یہ ارحم فعل اپنے فاعل اور ظرف لفظ سے مل کر یہ پورا کا پورا کیا بن جائے گا؟ یہ بن جائے گا جملہ فعلیہ انشائیہ. اب آپ کہیں گے انشائیہ کیوں بنے گا؟ تو میں کہوں گا کہ جو فعل امر ہوتا ہے نا بھائی، وہ اس کے کہنے والے کو تو سچا یا جھوٹا نہیں کہا جا سکتا، تو لہٰذا اسی وجہ سے یہ بن جائے گا جملہ فعلیہ انشائیہ. ٹھیک ہے، جملہ فعلیہ انشائیہ ہونے کے بعد یہ پورا کا پورا حصہ، یہ جملہ فعلیہ انشائیہ ہونے کے بعد یہ بن جائے گا اس نحو مضاف کا مضاف الیہ. ٹھیک ہے. اچھا پھر یہ وہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ بن جائے گا مرکب اضافی. ٹھیک ہے. اچھا اب یہ مرکب اضافی بن جائے گا اور یہ مرکب اضافی ہونے کے بعد یہ بن جائے گا خبر. اچھا تو یہ خبر کس کی بن جائے گا؟ یہ خبر بن جائے گا مثالہ مبتداء محذوف کی خبر، قاعدے کے بالکل عین مطابق. یہ مثالہ مبتداء محذوف کی خبر بن جائے گا اور پھر مثالہ مبتداء محذوف اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بن جائے گا. ایک مرتبہ عزب عادت میں پوری کی پوری ترکیب آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ تو میں نے اسی طرح سے کر کے سمجھایا ایک ایک جو ہے وہ جز. اب میں باقاعدہ طور پہ پوری ترکیب بتا دیتا ہوں کہ اس کا طریقہ کار کیا ہوگا. دیکھیں ہم لوگ کریں ترکیب نمبر 5 اور وہ ہے نحو ارحم بزیدن. ٹھیک ہے. اچھا نحو کیا ہے؟ مضاف. ارحم کیا ہے؟ صیغہ واحد مذکر حاضر فعل امر، اور اس میں انتا ضمیر مرفوع متصل مستتر اس کا فاعل، اور با حرف جر زیدن مجرور، اور پھر جار اپنے مجرور سے مل کر ارحم فعل کا ظرف لغو، اور پھر ارحم فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر یہ بن جائے گا جملہ فعلیہ انشائیہ. جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر بن جائے گا نحو مضاف کا مضاف الیہ، اور پھر مضاف نحو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ بن جائے گا مرکب اضافی، اور مرکب اضافی ہونے کے بعد یہ بن جائے گا مثالہ مبتداء محذوف کی خبر، اور پھر مثالہ مبتداء محذوف اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بن جائے گا. تو الحمدللہ یہ جو ہماری ترکیب نمبر 5 تھی یہ بھی اپنے اختتام کو پہنچی، اور مجھے امید ہے کہ یہاں تک کی جو بات ہے وہ آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی انشاءاللہ تبارک و تعالی. نیکسٹ ٹائم اگلی ویڈیو اگلی کلاس کے ساتھ ملاقات ہوگی. جب تک آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.